أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. الف لام میم، اس کا معنی اور مراد اللہ ہی خوب جانتا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، واسطے انابت رکھنے والوں کے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے رہتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں کتابیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. سب تو پہلے موبائل بند کر سٹو اپنے. ماقبل درس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ایسی ہدایت یافتہ ہے اور ایسی انقلاب لانے والی ہے کہ اگر کوئی انسان صدق دل سے اور اخلاص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. مگر اس سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ لا ریب فی کے 3 معنی ہیں جو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں. ایک اس کا معنی ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فی، لا کلک ولا اضطرابہا، اس کے اندر بے چینی اور اضطراب نہیں، مطلب اس سے نفس انسان کا اطمینان کے اندر رہتا ہے. دوسرا اس کا معنی کہ لا ریبہ، لا عیبہ، لا ریب بمعنی لا عیب، اس کے اندر عیب نہیں، نہ ہے نہ آ سکتا ہے. اس معنی کو قرآن نے بیان کیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر نہ عیب اس کے اوپر سے آ سکتا ہے نہ اس کے نیچے سے آ سکتا ہے. تیسرا معنی اس کا کل کے سبق میں کیا تھا، لا ریب ولا شک، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک ہو نہیں ہے. تینوں معنی سمجھ آ گئے. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اضطراب نہیں ہے، انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کو پڑھے اور مطمئن نہ ہو، بلکہ اس کتاب کا معنی یہ ہے لا ریب کا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اطمینان ہی اطمینان ہے، اضطراب اور بے چینی والی بات ہو نہیں ہے. دوسرا معنی کہ لا ریب ولا عیبہ،
اس کتاب کے اندر شک نہیں، اس کتاب کے اندر ریب نہیں، مطلب اس کتاب کے اندر عیب نہیں۔ اور عیب ہر کتاب کے اندر آپ نکالتے ہو، کسی کو کسی ذریعے سے، کسی کی فہرست کے ذریعے سے، کسی کی مضمون اور معنی کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ریبہ ولا عیبہ، اس کے اندر نہ شک ہے نہ آ سکتا ہے۔ تیسرا معنی کہ لا ریبہ ولا شکہ، اس کے اندر شک نہیں۔ شک کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب نازل کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے، اور رب العالمین کی طرف سے جو چیز نازل ہو اس کے اندر شک ہو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کیسی اطمینان والی کتاب ہے؟ پہلا معنی، اس کے اندر کوئی بے اطمینانی نہیں، بے چینی نہیں، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اس کے اندر انسان کو ایک کلمے اور ایک ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اس کتاب کے ذریعے، اس لیے کہ انسان نے ماقبل صورت میں دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے کتاب، ذالک الکتاب، کون سی ہے؟ یہی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب انسان کو ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسے راستے کی طرف، ایک ایسے عقیدے اور نظام کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ فرمایا کہ وہ کلمہ، وہ ایمان، وہ نظام ایسا نظام ہے، فرمایا کہ اس کی مثال کھجور کی درخت کی مثل ہے۔ اس کلمے کی مثال کھجور کے درخت کی مثل ہے۔ کیسے؟ فرمایا کھجور کا درخت، اس کی اونچائی دیکھو تو بہت لمبی، اس کی جڑیں دیکھو تو بہت گہرائی میں، اور اس کا پھل دیکھو تو انسان کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے اور ہر موسم میں ملتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی انسان کو یہ کتاب اسی کلمہ توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، جو کلمہ توحید انسان کی دل والی زمین کے اندر ایسا گہرا ہو جاتا ہے، ایسی گہرائی کے اندر اس کی جڑیں آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے سامنے اگر بادشاہ ہو تو وہ کہتا ہے لن نشرک بربنا احدا، ہم اللہ کے ساتھ کسی ایک کو شریک کو نہیں کرتے۔ اگر اس انسان کے دل کے اندر وہ ایمان والا درخت، وہ کلمہ طیبہ والا درخت اس کے دل کی زمین کے اندر لگ گیا، فرمایا وہ انسان پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہزاروں کا لشکر کیوں نہ آ جائے، اس کے سامنے باپ کیوں نہ آ جائے، اس کے سامنے ماں کیوں نہ آ جائے۔ یہ سارے کے سارے واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ صحابی ماں سامنے ہے، کہتی ہے جب تک کلمہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں کھاؤں پیوں گی نہیں۔ صحابی نے کہا اماں جی تیری ایک جان ہے، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور اس وجہ سے کہ تو کہتی ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دوں، میں اللہ کی توحید والا مسئلہ چھوڑ دوں، لیکن یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ اگر تیری 100 جانیں میرے سامنے اس وجہ سے تڑپ تڑپ کر نکل جائیں کہ میں کلمہ توحید چھوڑنے پر تیار نہیں، اور تو اس بات پر ڈٹ جائے کہ میرا بیٹا کلمہ توحید چھوڑے گا، خدا کی قسم تیری 100 نہیں 1000 بھی جانیں ہوں نکلتی جائیں، میں اپنی ماں کو سامنے تڑپتے دیکھ تو سکتا ہوں، مگر محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت، محمد الرسول اللہ سے سنا ہوا کلمہ، محمد الرسول اللہ سے تعلیم یافتہ کلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف قرآن مقدس رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے جب انسان کی دل والی زمین کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا تو دیکھ سکتے ہیں مگر اپنے اسلام اور اپنے ایمان کے اندر بالکل کمزوری نہیں آتی۔ میرا دوست یہ ایمان اور اسلام اور یہ کلمہ، یہ توحید انسان کے دل کے اندر آ جائے تو مرد رہا۔ عورتوں کا حال اسلام بیان کرتا ہے، فرعون کی بیوی کے دل کے اندر کلمہ اسلام آیا، اللہ کی توحید آئی، فرعون نے اس کو ایسی سزائیں دیں کہ اس کے پاؤں کے اندر بھی میخیں لگا دیں، اس کے ہاتھوں کے اندر بھی میخیں لگا دیں، اس سے شاہانہ لباس اتروا دیا گیا، اس کو گلیوں کے اندر بھگایا گیا، مگر اس کے دل کے اندر ایک ایسا کلمہ آیا جس کلمے کی ایسی جڑیں تھیں کہ اس کے دل کے اندر آ گئی اور ایسی گہرائی تک پہنچ گئی کہ ساری بادشاہت خلاف ہو گئی۔ فرعون جو اس کا خامن تھا وہ خلاف ہو گیا، اس سے بادشاہت چھین لی گئی، اس سے نوکر چاکر ہٹا دیے گئے، اس کو ایک نوکرانی کی طرح، ایک عام عورت کی طرح دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، مگر اس کے دل کے اندر یہ اسلام والا کلمہ آیا اور اس نے ساری کائنات کی پرواہ نہیں کی، ساری بادشاہتوں کی پرواہ نہیں کی، ساری عیش و عشرت اور آرام و سکون
کی پرواہ نہیں کی، اس کے دل کے اندر صرف اور صرف توحید والا کلمہ تھا۔ اس نے اپنے رب کی طرف ایک ہی التجا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تجھ سے کوئی نہیں مانگتی، اللہ تیری توحید کی خاطر اپنے جسم کو لہوان کرا رہی ہوں، تیری توحید کی خاطر دنیا کی بادشاہت کی عیش و آرام کو چھوڑ رہی ہوں، تیری توحید کی خاطر دنیا کا عیش و آرام چھوڑ رہی ہوں، تیری توحید کی خاطر اپنے اچھے محل کو چھوڑ رہی ہوں، لیکن تجھ سے ایک ہی سوال کرتی ہوں۔ کیا سوال ہے؟ فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنی جنت کے اندر میرا گھر بنا دے۔ اور وجہ کیا تھی؟ ایک توحید والا کلمہ، ایک توحید والا کلمہ۔ فرعون مارتا تھا نا آسیہ کو کہ تم چھوڑ دے اس کلمہ کو، آسیہ ہنستی بھی تھی روتی بھی تھی، ہنستی بھی تھی روتی بھی تھی۔ وہ پوچھتا تھا روتی کیوں ہے اور ہنستی کیوں ہے؟ مار پڑ رہی ہے روتی کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے روتی اس لیے ہوں کہ تم مار رہا ہے، اور ہنستی اس لیے ہوں کہ جس کلمہ کے لیے مار کھا رہی ہوں اس کلمہ کا نتیجہ بڑا اچھا ہے، اس کلمے کے نتیجے میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس کلمہ کی خاطر اللہ کے لیے قبر کی ہر قسم کی پریشانیاں آسان ہو جائیں گی، اس کلمہ اور اس وجہ سے، اس مسئلہ کی وجہ سے میدان معاشر کی تنگیاں آسان ہو جائیں گی، اس کلمہ کی وجہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہونا آسان ہو جائے گا، اس کلمہ اور اس مسئلہ کی وجہ سے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، اس کلمہ اور اس مسئلہ کی وجہ سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اس کلمہ اور اس مسئلہ کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے امید ہے کہ جنت کے اندر اگر میرا نکاح ہوگا تو آسیہ جیسی عورت سے ہوگا۔ وہ توحید پر اور اس مسئلہ پر اتنا پکی تھی، مرد تو مرد رہے، عورتوں کا بھی یہ حال ہے۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا۔ ابو جہل نے اس کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا، اور باندھ کر ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ ایک ہی صدا لگاتا ہے، آپ سمیہ اس کلمے کو چھوڑ دے، اس مسئلے کو چھوڑ دے۔ سمیہ کی زبان سے بھی ایک آواز آتی ہے، میرا زندہ جسم تو 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے مگر اس کلمہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں، اس کلمہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ قرآن بھی اسی کلمہ کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن بھی اسی کلمہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے یہ کلمہ مان لیا، جس نے یہ مسئلہ مان لیا، پھر قرآن ان کی صفات بیان کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، فرمایا جن لوگوں نے اس کلمے کو مان لیا، اور یہ اتنی اطمینان والی کتاب ہے، اتنا مطمئن کرنے والی کتاب ہے، فرمایا کہ سارا جان تو لٹ سکتا ہے، لٹایا جا سکتا ہے، باپ بیٹا بیٹیاں گھر گھرانے سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے، مگر اس کلمے کو مان کر پھر دل سے نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ کتاب ایسی اطمینان والی کتاب، یہ پہلے معنی کی تشریح کر رہا ہوں، کذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ تیسرا معنی ہے، اس کے اندر کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی اضطراب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ایک ایسے معنی کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے جو انسان کو اطمینان ہی اطمینان دلاتی ہے۔ دیکھو تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو دیکھو، جب تھوڑے سے تھے نا، ایمان لانے والے مردوں میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ دیکھو تو صحیح نا، اس قرآن کے ساتھ جو انسان ملتا گیا اس کو اتنا اطمینان آ گیا، اتنا اطمینان آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں تو قرآن سن کر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جنات جن کا ذکر سورہ جن کے اندر ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے او میرا محبوب پیغمبر تجھے تو نہیں پتا، تو قرآن پڑھ رہا تھا، تو اپنے صحابہ کو امامت کروا رہا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو وحی کر کے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ وہ جنات قرآن سن کر گیا میرا محبوب پیغمبر، اور انہوں نے قرآن سنا، پھر آپس میں باتیں کرنے لگ گئی، آپس میں باس مباحثہ کرنے لگ گئے، جیسے کہ یہاں بھی آپ ذرا سن کر کہو یار آج تو بیان سنا، قرآن سنا، مزہ آ گیا، ایمان تازہ ہو گیا، ایسا ہی انہوں نے بھی قرآن سنا، آپس میں کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا،
آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے نا، کیسا عجیب تھا؟ کیا اس کے اندر پیروں کے واقعات تھے؟ نہیں نا۔ اس کے اندر صوفیوں کے واقعات تھے؟ نہیں۔ خوابوں کے واقعات تھے؟ نہیں، بلکہ یہدی الی الرشد فآمنا بھی، وہ قرآن رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ فرمایا جب اس نے ہدایت کی رہنمائی کی تو ہم نے یہ نہیں کہا مولوی صاحب سے پوچھیں گے، پیر صاحب سے پوچھیں گے، برادری ناراض ہو جائے گی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ فرمایا یہدی الی الرشد، اس کی صفت یہ تھی کہ وہ ایک ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی، اور ہدایت بھی فرمایا رشد کی طرف، ہدایت رشد کی طرف انسان کی رہنمائی کرنے والی۔ اور رشد وہ درجہ ہوتا ہے جس درجے کے اندر انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کو بھی یہی کہتے ہیں ذالک الکتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب